أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے. مومن فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو تزکیہ کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں. اس کے دو ترجمے آپ کر سکتی ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو تزکیہ کرنے والے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں اور باندیوں پر، یعنی اپنی بیوی اور باندیوں سے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں رکھتے تو ایسے لوگ ملامت کے مستحق نہیں ہیں. فإنهم غیر ملومین، یعنی وہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، تو ایسے شخص ملامت زدہ نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو شخص اس کے علاوہ قضائے شہوت کی راہ تلاش کرے گا، فمن ابتغى، تو جو شخص تلاش کرے گا، وراء ذلك، اس کے علاوہ، یعنی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے باندی اور بیوی کے علاوہ کے راستے تلاش کرے گا، راہ تلاش کرے گا، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ ایسا کرنے والے حد سے گزرنے والے ہیں، حد کو پھاندنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، پاس و لحاظ کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون،
ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ عزیز طالبات، یہ سردیوں کی چھٹی کے بعد آج ہم سورہ مومنون کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 2 صورتیں مکمل ترجمہ و تفسیر سے مطالعہ کر لی ہیں، پڑھ لی ہیں، ان کے اندر غور و فکر کیا ہے۔ اب ہم سورہ مومنون کے اندر غور کریں گے، اس کے اندر تدبر کریں گے، اس کے موتی نکالنے کی کوشش کریں گے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طالبات، یہ سورہ مومنون جس کی تلاوت اور ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 23 ہے۔ اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور بنیادی اس کے مضامین یہ ہیں کہ وہاں کے حالات ایک طرف یہ تھے کہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر بڑا ظلم، زیادتی اور بڑی ہی نازک صورتحال سے اہل ایمان گزر رہے تھے، اور جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے ٹھاٹ باٹ تھے، عیش و عشرت میں تھے، اور وہ اپنے کو بہت اونچا دیکھ رہے تھے اور اہل ایمان کو بہت نیچا دیکھتے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور آغاز کیا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کفار قریش یہ سمجھتے تھے کہ کامیاب تو ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سیادت و قیادت ہماری ہے، مالداری ہمارے پاس ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہمارے پاس ہے، ناز و نعم کی زندگی ہماری ہے۔ یہ تو بہت پریشان حال ہیں، بہت کمزور حالت میں ہیں، بہت ہی نازک صورتحال ہے ان کی، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب تو ہم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار قرار دے رہا ہے اہل ایمان کو۔ تو جو صورتیں مکی ہوتی ہیں ان کے اندر بنیادی اصولوں پر بات کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، جو عقائد سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، بنیادی عقائد ہوتے ہیں، اصول دین ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں خاص طور سے ذکر کی جاتی ہیں، اور پھر توحید، رسالت، آخرت پر زور دیا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ مومنون کیوں رکھا گیا ہے؟ تو پہلے ہی لفظ سے واضح ہو رہا ہے، جو پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، اور چونکہ اس سورت کے اندر اہل ایمان کی خوبیوں کا، ان کے کمالات کا، ان کے صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں، جو کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، جن کا مشاہدہ انسان روز کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس طرف بھی اللہ کی قدرت کی طرف بھی اشارہ اس صورت کے اندر آئے گا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، حیوانات کو کس طرح اللہ نے بنایا ہے، آسمان و زمین کا نظام کیسے چل رہا ہے، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ سب پائے جاتے ہیں، تو ان میں غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی بیان ہوئے ہیں، اور کچھ قصوں کو اس صورت کے اندر ذکر کرنے کی غرض یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہیں، ان کے مبلغین، داعیان اور مجاہدین کے لیے تسلی ہو، تشفی ہو، حوصلہ افزائی کا سامان ہو۔ وہ یہ دیکھیں کہ انبیائی مشن جو ہوتا ہے اس پر دشواریاں ہوتی ہیں، اس پر کٹھنائیاں ہوتی ہیں، اور اس پر مشکلات آتی ہیں، تو کامیابی انہی انبیاء کے راستے پر چلنے پر آتی ہے۔ دشواری ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، لیکن
آخر کار کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے۔ تو انبیاء کے قصے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے، بہت سے انبیاء کے قصے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی قصے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ غرض کے ایمان اور اعمال صالحہ کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا کہ نہ حسب و نسب کام آتا ہے، نہ رشتے، نہ تعلقات اور نہ نسبت، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہے تو ایمان یہ سب چیزیں کام آئیں گی۔ آئیے تو اب ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا باتیں ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سارا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے۔ ایمان کے بعد کی چیزیں ہیں، یعنی سب سے بنیادی چیز ہے ایمان۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے کامیابی کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کامیابی کا خیال بھی اس کے ذہن و دماغ میں نہ آئے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر کامیابی و کامرانی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قد افلح المؤمنون کہا، اگرچہ یہ یہاں کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے ہیں اور بشارت دی جا رہی ہے، یہ ایک ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے مستقبل کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صیغہ ماضی کے ساتھ اور قد کے ساتھ بالکل یاد دہانی کرا دی کہ گویا کہ یہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، ان کی کامیابی تو یقینی ہے، جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ تو کامیاب ہونا ہی ہے۔ اب وہ حالات دیکھیے جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے، کفار قریش اور وہاں کے منافقین اور دیگر حضرات جو اپنے کو یہ سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہیں، یہ ان کو سامنے رکھ کر ان کمزور اور مظلوم بے یار و مددگار جن کو یہ لوگ سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہا ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس وہ دولت ہے، ایمان کی وہ عظیم نعمت تمہارے پاس ہے کہ جو تمہیں اللہ سے جوڑتی ہے، جو تمہیں کامیاب کرتی ہے، تمہیں گھبرانے کی اور ڈرنے کی اور کسی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ناکام ہیں، نامراد ہیں، یہ سب اللہ کے نافرمان ہیں، تم کامیاب ہو۔ تو اہل ایمان کے لیے بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ حوصلہ اور ہمت ان کو دکھا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو، فلاح پانے والے ہو، کامیابی اور کامرانی، خوشحالی اور فارغ البالی، عزت و عظمت، عیش و آرام، لطف و راحت، یہ سب تمہارے نصیب میں آئے گا، یہ سب تمہیں ملے گا۔ ان کو ملنے والا نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو قرآن کامیابی کا تصور، فلاح کا تصور دے رہا ہے۔ اب یہ لفظ ہے فلاح، افلاح، دیکھیے فلاح کسان کو کہتے ہیں، اور کسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے، زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، زمین میں کھدائی کرتا ہے، خوب محنتیں کرتا ہے، تب جا کر وہ زمین کا بیج اوپر آتا ہے، پھر اس پہ کوپلے نکلتی ہیں اور پھر وہ درخت بننا شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مومن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے سب کچھ لگا دیتا ہے، گویا وہ محنتی ہوتا ہے، محنت کرتا ہے۔ محنت کے ساتھ ایمان کو جوڑا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ذکر کی ہے کامیابی کی، اور پھر اہل ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کہ کامیابی ان کو کیوں ملی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے بغیر صفات کے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان جو ہے اس پر پورا اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ ایمان اس نے اپنا لیا ہے تو ایمان نام تو یقین کا ہے، پورے طور پر شعور کی گہرائیوں میں جڑ پکڑ لے وہ چیز، پھر اس سے اعمال صالحہ کا صدور ہو،
ایک بیج ہے، تخم ہے ایمان، جو زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر پھول اور پھل اور سب چیزیں اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سورہ ذکر کی ہے، اور آغاز اس کا قد افلح المؤمنون سے کیا ہے۔ تو یہ خاص طور سے ان لوگوں کے دماغ کو صحیح کرنے کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو وہ ناکام سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو خوشخبری سنائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور ان کی سچی اطاعت و فرم برداری میں لگے ہوئے ہیں، ان کے رفیق بن گئے ہیں، ان کے صحابی بن چکے ہیں، تو وہ ہم پہلو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ نے یہاں یہ وضاحت کی ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے اس کو کہ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے یقیناً اہل ایمان جو ایمان لائے ہیں۔ اور ایمان میں نے بتایا آپ کو کہ وہ پورے طور پر یقین کرنے کا نام ہے، کہ اللہ کی ذات و صفات میں پورے طور پر یقین رکھیں، دل و جان سے اس کو مان لے، زبان سے اقرار کر لے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو اور آخرت کے دن کو، ان سب پر پورے طور پر یقین کامل ہو، اس کو دل سے بھی قبول کرتا ہو، زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، اور اس کے بعد وہ اعمال بھی کرتا ہو جو ایمان جن کا تقاضا کرتا ہے۔ تو وہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کو آگے ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ 9 صفات کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے۔ پہلی صفت ہو گئی کہ کامیابی کن کو ملے گی، جو ایمان والے ہیں، ایمان پہلی صفت ہے کامیابی کے لیے۔ اب دوسری صفت کا تذکرہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یعنی فلاح پائیں گے وہ آدمی جو نمازی بن جائیں گے، نماز کے ذریعے جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جو رونما ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ تو یہاں خاص طور سے نماز کو خشوع کے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا ذہن، ان کا دل، ان کی روح، ان کا ظاہر اور باطن، اور اسی طرح ان کا دل، دماغ، جسم، ہر ایک اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت ان کے ذہن و دماغ اور قلب و روح پر چھا جاتی ہے۔ اللہ کے جاہ و جلال اور اس کے تقدس اور کبریائی کا نقش ان کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ان کے پہلو جھکے ہوتے ہیں، ان کے دل میں لرزہ ہوتا ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو گویا عاجزی اور انکساری نماز کی روح ہے۔ یہ نماز انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتی ہے۔ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اگر عاجزی اور انکساری نہیں آ پا رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ نماز کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کائنات میں تنہا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے اپنے آپ کو کمزور دکھانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے کو عاجز اور بے بس اور پورے طور پر جیسے کسی شہنشاہ ہو کے دربار میں جا رہے ہیں تو اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے، وہاں جا رہے ہیں تو حالت کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومن اللہ کی ذات کو سمجھ چکے ہیں، اللہ کی حیثیت کو مان چکے ہیں، اور اللہ پر کامل اور مکمل ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی
کی ذات کو، اس کی صفات کو اس میں غور کر کے غوطہ لگا کر وہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، تو اب جب وہ اس کے سامنے آتے ہیں تو عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لرزتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے پیر، اس طرح وہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اب ان کی تیسری صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں لا یعنی، بے فائدہ، بے مقصد، یعنی کوئی ایسی چیز نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہو، اس چیز کو لغو کہتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا چونکہ مشن بہت بڑا ہے، ان کو کام بہت زیادہ کرنا ہے، ان کے کردار کو بہت زیادہ روشن ہونا ہے، تو وہ اگر بے فائدہ چیزوں میں، لایانی چیزوں میں، اور بری لایانی ایک وہ ہوتی ہے جو مباح کے درجے میں ہوتی ہے، اور ایک لایانی وہ ہوتی ہے جو گناہ کے درجے میں ہوتی ہے، تو لایانی کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ اس میں نہیں لگتے، اس لیے کہ جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس ویژن ہوتا ہے، جن کے پاس مقصد ہوتا ہے، ان کا ایم آف لائف ہے، ان کے پاس، ان کو کام بہت کرنے ہیں، تو وہ لغو میں کیوں پڑیں گے؟ وہ تو ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مومن ہمیشہ اپنے آپ کو لایانی چیزوں سے، بے مقصد چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ تو اہل ایمان کی تیسری صفت یہاں ہے کہ کامیابی ان کو ملے گی جو لغو سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ اپنا بھی جائزہ لینا ہے عزیز طالبات ہمیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کوئی بھی ہم صورت پڑھتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کے الفاظ کو جان لیں، اس کے معنی کو جان لیں، اس میں تدبر اور تدکر کر لیں اور صرف یہیں تک رہیں۔ تدبر بھی قرآن کا حق ہے، لیکن اس سے آگے ایک اور حق یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کوئی صفت ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی صفت ہمارے اندر نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہے تو اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مقاصد ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے، تب اس سے ہمیں اصل فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو لغو سے، بیہودہ باتوں سے، لغو تعلقات سے، رسوم و رواج سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، تو اب دیکھیے لغو سے دور رہیں گے مومن تو حرام تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس سے دور رہنا ہی ہے ان کو۔ یہ تو اس سے بھی دور رہتے ہیں جو بے فائدہ ہے، جو بے مقصد ہے، اس سے بھی دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ یہ اس میں نہیں پڑھتے ہیں۔ آج جو کلچر چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گی کہ بے مقصد کام بہت زیادہ ہے، لغو کام بہت زیادہ ہے۔ تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کے نتیجے میں اس نے اللہ پر ایمان رکھا ہے، تو اس ایمان کے نتیجے میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، دیکھے کہ وہ 24 گھنٹے میں اس کے کتنے کام وہ ہیں جس سے اس کی ذات کو، اس کے خاندان کو، اس کے معاشرے کو، اس کے دین کو، اس کے ملک کو اور اس کی آخرت اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھے اس کے اندر کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، یا ایسی چیزوں میں نہ فائدہ نہ نقصان اس میں گزر رہی ہے زندگی۔ تو لغو سے بچ کر وہ لوگ اہل ایمان زندگی گزارتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ کی چیٹنگ میں نہیں لگتے ہیں، وہ فیس بک پر خام خواہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ انسٹاگرام کی پر اپنے آپ کو نہیں لگاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی چیز استعمال میں لاتے ہیں تو مفید بنا کر استعمال کرتے ہیں، اس کو بامقصد بنا کر استعمال کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے ہیں، خواہ مخواہ کے تعلقات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے اور بہت اہم صفت کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگی کو بامقصد اور کامیابی سے قریب کرنے کے لیے، اور زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے اور نور اور نورانی زندگی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ لغو کو
چھوڑ دیا جائے۔ زندگی میں حسن نہیں آ سکتا، زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی، زندگی میں سکون نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان مومن لغو چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام لانے کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر ہمارے اسلام لانے کے بعد ہماری زندگی میں حسن نہیں ہے تو ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی لغو چیزوں میں گزر رہی ہے، بیہودہ چیزوں میں، بے مقصد چیزوں میں، بے فائدہ چیزوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہاں توجہ دلا رہے ہیں کہ مومن جی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہیں، یہ ہے وہ کامیاب ہونے والے میرے مومن بندے۔ تو الذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے، بے مقصد اور بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کنی کاٹ جاتے ہیں وہاں سے۔ اگر کہیں لغو چیز ہو رہی ہے اعراض کر جاتے ہیں، منہ موڑ کر نکل جاتے ہیں، اس میں لگتے نہیں ہیں، وہیں کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں۔ لغو کام چاروں طرف ہو رہے ہیں تو کنی کاٹ کر، دامن بچا کر، اپنے پہلو کو وہاں سے نکال کر اپنے حفاظت سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں مفسرین دو طرف گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں زکوٰۃ سے وہی زکوٰۃ مراد لی جائے جو اصطلاحی زکوٰۃ ہے، مال میں سے دی جاتی ہے، اور ایک زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ زکا یزکو، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، اور زکا یزکی تزکیہ، اس سے پاک صاف کرنا، تزکیہ کرنا، نفس کی صاف صفائی کرنا۔ تو دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی آمادہ کرتے ہیں، خود بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور زیادہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، صاف کردار ہے، اس کے لیے ہمیشہ وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کا تزکیہ، مال کا بھی اور نفس کا بھی، اپنی خواہش کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی مال کو بھی صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پانچویں صفت ہے یہاں پر، پہلی صفت ایمان لانا، دوسری صفت نماز میں خشوع اختیار کرنا، نمبر 3 لغو کاموں سے دور رہنا، نمبر 4 تزکیے کے لیے کام کرنا، اپنے نفس پر ہمیشہ قدغن لگانا، نفس کا خیال رکھنا، اس کو ایسے ہی چھوڑ نہ دینا بلکہ اس کو صاف ستھرا کرتے رہنا، اور پانچویں صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان ان کو تعلیم دیتا ہے کہ آزادانہ شہوت اللہ کو ناراض کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی ہے، فساد برپا کرتی ہے، اس کو اس کے محل میں پورا کرو۔ خواہش نفس کو مارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کو صحیح رخ دیا ہے، کہ اس کا صحیح رخ کیا ہے کہ اپنی بیویوں سے اور اپنے شوہروں سے آپس میں اپنی خواہش نفس کو پورا کریں، یا اپنی باندیوں سے اپنے خواہش نفس کو پورا کریں۔ تو فلاح یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو دوسروں کے سامنے نہ کھولے، ننگا نہ ہو، عریانیت سے بچے، زنا نہ کرے، اور ان تمام حرکتوں، باتوں اور چیزوں سے پرہیز کرے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، جو آدمی کو زنا اور بدکاری کا شوق دلاتی ہیں، فحش کاری اور گندے کاموں پر ابھارتی ہیں اور آمادہ کرتی ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے کو دور رکھے۔ عورتوں اور مردوں کی مخلوط محفلیں ہیں، عریانی اور ننگی تصویریں ہیں،
اور شہوانی اور رومانٹک افسانے ہیں اور کہانیاں ہیں، فحش اور بے حیائی کے مناظر ہیں، سنیما ہے، موبائل پر، ٹی وی پر، اسکرین پر، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی تمام وہ چیزیں جو ایک مومن کو زنا کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، ان سب سے وہ دور رہتے ہیں، تبھی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہو پائے گی۔ اور اگر وہ اس طرح کی کہ اسباب میں اور ملوث ہوں گے تو دھیرے دھیرے وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ پانچویں صفت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اس کے مقام پر پورا کرتے ہیں، جائز جگہ پر اس کو پورا کرتے ہیں، وہ آزادانہ شہوت کے دل دادا نہیں ہوتے ہیں، اپنے جذبات کو جو چیز بھی بھڑکانے والی ہوتی ہیں اور ناجائز چیزوں پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں۔ تو فلاح سے ہمکنار ہونے کا ذریعہ ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت۔ تو جو لوگ خواہ و خواتین ہوں یا مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں سوائے کس سے؟ اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، یعنی اپنی بیوی اور اپنی باندی سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے پورا نہیں کرتے ہیں۔ فإنهم غیر ملومین، تو اس سلسلے میں وہ ملامت زدہ نہیں ہوں گے۔ جو شخص اپنی بیوی سے اپنی باندی سے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا وہ ملامت زدہ نہیں ہوگا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو اس کے علاوہ کا متلاشی ہوگا، اس کے علاوہ بیوی اور باندی سے ہٹ کر اپنی شہوت کو پورا کرنے کی راہ تلاش کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، جو مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع تلاش کرے گی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے، تو یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، آگے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور سزا کا تذکرہ نہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں بہت گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا عذاب سخت ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو دوگنا عذاب ہوگا، یہاں اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جو لوگ اس میں پڑیں گے تو ان کی سزا سخت ہوگی۔ یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کو ذکر نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ بہت ناراض ہوگا کہ جو اس طرح کے عمل میں اپنے آپ کو ملوث کرے گا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنی عہدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ تو فلاح کی یہ ہے کہ آدمی امانت دار ہو، دیانت دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار امانتیں سپرد کی ہیں، کسی میں خیانت نہ کرے۔ اس کا اپنا وجود اور زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، اس کی عقل و دانش، فہم و ادراک، شعور و احساس، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور امانت وہ بھی ہوتی ہے جو انسان کسی دوسرے کے پاس رکھتا ہے، وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ امانت ایک ذمہ داری ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ والذین هم لاماناتہم، جو بھی امانت ان کے پاس رکھی گئی ہے، وہ چاہے روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، راز کی شکل میں ہو، وہ اس کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے اسلام کے اندر، کہ کوئی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے اور آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو آپ امانت دار ہیں، اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ امانت دار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کوئی کام کے کرنے کی، کوئی گیٹ کھولنے کی، کوئی جو ہے کسی جگہ پڑھانے کی، تو یہ بھی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ وعہدہم، عہد ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے اور عہد دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔
اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امانت داری ہوتی ہے، وہ امانت کسی بھی چیز میں، وہ میں نے بتایا بہت وسیع مفہوم کے اندر ہوتا ہے. مال و دولت ہے، جائیداد ہے، مصنوعات ہیں، پیشے ہیں، عہدے اور منصب ہیں. ہر نعمت اللہ کی امانت ہے. ہر ایک امانت میں دیانتداری اور امانت داری کا ثبوت دینا فلاح کا زینہ اور ذریعہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عہد و پیمان ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فلاح یہ کہ آدمی ہر قسم کے عہد و میثاق، وعدے اور جو بھی آدمی ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہا ہے اس کو پورا کرے. معاہدے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تیری مان کر زندگی گزاریں گے، اور انسان کے درمیان کا جو عہد ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وہ عہد جو بندے نے اللہ سے کیا ہے عالم ارواح میں، وہ بھی مراد ہے، اور جو انسان کے درمیان میں عہد ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے. تو عہد کی پاسداری، اس کی وفا شعاری اور اس کی پابندی، یہ اہل ایمان کو کامیاب کرنے والی چیز ہے، صفت ہے. اگر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص اس سے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ایمان کو سمجھا نہیں ہے، ایمان کو جانا نہیں ہے، ایمان کی چاشنی ابھی اس کے منہ کو لگی نہیں ہے، ابھی وہ صرف زبان سے اپنے کو کہہ رہا ہے، ابھی اس کے دل و دماغ میں ایمان رچا اور بسا نہیں ہے. تو یہ صفت ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نماز سے آغاز ہوا تھا، نماز پر ہی اختتام ہو رہا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ نمازوں کی کتنی اہمیت ہے. تو نمازوں کی دو بنیادی صفت کا تذکرہ یہاں کیا کہ نماز میں خشوع ہو اور نماز پابندی کے ساتھ ہو. تو جو کوئی بھی نماز ہم پڑھیں وہ خشوع سے خالی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ فرض نمازوں کی خاص طور سے پابندی ہو. تو فرض کی روح پابندی ہے اور تمام نمازوں کی روح عاجزی اور انکساری ہے. ان دو صفت کا ہونا نماز کے اندر، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. تو ایک نمازی، ظاہر سی بات ہے پابندی کے بغیر نمازی کیسے بن جائے گا، تو اس کے اندر خشوع ہونا اور پابندی کا ہونا ضروری ہے، تبھی اس کی نماز یہ صلاۃ مکمل ہوگی. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے. وارث ہوں گے یہی لوگ، کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے. یہ جو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اگر کافروں اور مشرکوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تو یہ ان کے تکلیف میں اضافہ کرتی ہے، ان کے ذہن و دماغ کو اور بے چین کرتی ہے. اور جب یہ بات اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے اور جنت کی بشارت دیتا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تو یہ ان کے سکون کو بڑھاتا ہے، اطمینان کو بڑھاتا ہے. اس لیے کہ نعمتیں اگر ایسی ہوں کہ چھن جانے والی ہوں تو سکون کہاں آئے گا. تو اس لیے دنیا کی زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں سب زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی نعمت، جنت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ دے گا اس کو زوال نہیں ہوگا، اس لیے وہ سکون کی جگہ بن جائے گی. تو الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، کوئی وہاں سے ان کو نکال نہیں سکتا. تو وہ سکون کی جگہ ہوگی، اطمینان کی جگہ ہوگی. عزیز طالبات، یہ 11 آیتیں تھیں جو ہم نے یہاں پڑھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، لغو کام سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ نفس اور مال دونوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو دونوں کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اور اپنے کو پاکیزگی کے راہ پر ڈالتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اپنی شرمگاہوں کو حلال جگہ استعمال کرتے ہیں اور حرام سے ان کو بچاتے ہیں، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ناجائز ذرائع استعمال کرنے سے اپنے کو دور رکھتے ہیں، امانتوں کا اور عہدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو فلاح و بہبود سے ہمکنار ہونے والے ہیں، ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنائے گا، اور یہی لوگ ہوں گے صرف جو جنت کے وارث ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں داخل کرے گا، اور جن کے اندر یہ صفات ہوں گی ان کو تو اللہ تعالیٰ فردوس عطا کرے گا، جو جنت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ شروع کی ابتدا کی 11 آیتیں ہم نے یہاں پڑھی ہے، آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ اس میں اور مزید غور و فکر کیجئے اور اپنی زندگی میں ان صفات کو آپ بھی اور میں بھی ڈھالنے کی کوشش کریں، ان صفات سے اپنے کو متصف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اہم صفت ہے، بہت اہم صفات کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے۔ یہ صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ایمان کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ایمان صحیح معنی میں ہمارے اندر انقلاب برپا نہیں کر سکتا، ہمیں ماڈل نہیں بنا سکتا، معاشرے میں ہم رول ماڈل نہیں بن سکتے اگر ہم ایمان کی صفات سے عاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔